اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابۃ الارض کا ذکر کیا تھا۔ یہ دابۃ الارض کیا ہے، اس ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سورۃ نمل آیت 82۔ خواتین و حضرات، جس جانور کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، یہ تب زمین سے نکلے گا جب لوگ دین حق چھوڑ بیٹھیں گے۔ ایک روایت کے مطابق دابۃ الارض مکہ المکرمہ سے ظاہر ہوگا، اور جب لوگ مسجد حرام میں ہوں گے، انہیں یہ جانور دکھائی دے گا جو اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے اور ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ خواتین و حضرات، تورات اور انجیل میں بھی قیامت سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین سے۔ دوسرا جانور لوگوں کو حکم دے گا کہ پہلے جانور کی عبادت کرو۔ ناظرین، سمندر سے جو جانور نکلے گا، اس کا حلیہ کچھ یوں ہوگا کہ اس کے 7 سر اور ہر سر پر 10 سینگ ہوں گے، اور وہ ایک شیر کی طرح ہوگا جس کے پاؤں ریچھ کی طرح اور دانت کسی درندے کی طرح ہوں گے، اور دوسرے جانور کے سر پر 2 سینگ ہوں گے جو رینگتا ہوگا اور ایک بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہود و نصارہ نہ صرف ہمارے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں بلکہ اس میں بیان کیے گئے واقعات اور حقیقت پر تجربات بھی کرتے ہیں۔ حال ہی میں ان لوگوں نے نئے قسم کے جاندار جن میں اپنی مرضی کی خصوصیات ہوں بنانے پر کامیاب تجربات کیے ہیں۔ مزید ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اور دوسرے جاندار جن میں چرند پرند شامل ہیں، سب کے اجسام انتہائی چھوٹے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم جینز کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، ان جینز کے اندر جاندار کے ہر حصے کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں، مثلا جاندار کی شکل کیسی ہوگی، قد کتنا ہوگا، ذہانت اور بالوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ۔ اسی تناظر میں آج کل بائیو ٹیکنالوجی کا نام سب سے آگے ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جینز کو استعمال کر کے اپنی مرضی کی خصوصیات کے جاندار پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ دانتوں والے پرندے اور چوہے کے جسم پر لگے انسانی کان سے لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بائیو ٹیکنالوجی میں چوہے کے جسم میں ایک کامیاب تجربے کے بعد انسانی کان لگایا جا چکا ہے، جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح مختلف رنگوں میں گلاب کے پھول بھی اسی جینز کی مدد سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سائنسدان ان جینز کو بچہ بننے کی سٹیج میں جاندار کے اندر رکھ دیتے ہیں اور تجرباتی لیبارٹری میں بالکل ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں جیسا کہ اس جاندار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم خواتین و حضرات، اب سائنسدان پودوں میں بولنے والے جینز داخل کر کے دابۃ الارض جیسا جانور پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے زمین سے نکلے گا، لیکن بولنے والے جینز کی وجہ سے انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ اس طرح جینز کے استعمال کے بعد بننے والا جاندار ان کی اپنی مرضی کا ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ ان کی موویز دیکھ لیں، آپ ان کی بکس ریڈ کر لیں، ان میں بھی بالکل ایسی ہی خصوصیات کے جانور نظر آئیں گے جو ان کے ذہن میں موجودہ پلاننگ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس قسم کے جانور بنانے کا آخر مقصد کیا ہے؟
کیا انسان کو خوف کے عالم میں مبتلا کر کے اس کا ایمان کمزور کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا پروپیگنڈا ہے؟ کیا یہ تحقیق قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری ہونے کی عکاسی نہیں کرتی؟ خیر ناظرین، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔